سا پیچھے ہو جائیں. دیکھیں اس مقدمے میں جی سر یار ون بائی ون کر لو یار, ایسے نہ کرو کیا کر سر تھوڑا جگہ دیں. سر آج کارروائی جو ہوئی ہے مدعی کو کیوں نہیں پیش کیا گیا, یا یہاں پہ مدعی کیوں نہیں آئے؟ یہ تو مدعی نہ اٹک کی عدالت میں آئے ہیں اور نہ ہی مدعی اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی کی عدالت میں آئے ہیں. ہم دوبارہ اٹک کی عدالت میں جا رہے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مدعی سامنے آئے ہمارے, ابھی تک کوئی نہیں آیا. ابھی یہاں سے بالفرض آپ کو بیل مل بھی جاتی ہے تو اس کے علاوہ 16 اور FIR ہیں, وہاں سے پکڑے جاتے ہیں, پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ وہ لایا عمل بالکل ایسا ہی ہوگا جس جوش و جذبے سے اور جس لگن سے ہم نے ابھی تک کیسز کو پرسو کیا ہے. یہ ہر گزرتے دن اور بڑھتے وقت کے ساتھ ہمارا جذبہ, ہماری لگن اور ہمارا افیکٹولی کیسز کو پرسو کرنا جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہم ان کیسز کی پیروی کریں گے. تو عمران ریاض خان سے آپ کی بات ہوئی, ان کے حوصلے بلند ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں عمران ریاض خان اب تک جن عدالتوں میں ریلیف لینے گئے ہیں تمام عدالتوں نے اوور ویلمنگلی جو سا ہے کیسز کو انٹرٹین کیا ہے, میرٹس کو کنسیڈر کیا ہے, اور عمران ریاض خان کو کمپریہنسولی جو سا ہے وہ ریلیف گرانٹ ہو رہے ہیں. 2 کے تھوڑا سا پارشل ریلیف آ رہا ہے, ٹیکنیکلٹی سامنے آ رہی ہیں, بٹ انشاءاللہ ریلیف جو سا مل رہا ہے اور عمران ریاض خان انتہائی زیادہ حوصلے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو بیل ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ تھوڑا سا پیچھے میں نے اٹک پہنچنا ہے, جلدی کر یار بھائی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ یار ادھر مائک کرائی سر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے آپ, جی آپ میڈیا کے دوست تھوڑا سا وائڈ اوپن کر لیں سینٹر میں آ جائے نا سر جی, تھوڑا سینٹر میں آ جائے اور 1 بائی 1 پلیز چلیں. پہلے بریفنگ دے دیں گے میں دے دیتا ہوں 1 بائی 1, صرف تھوڑی سی خاموشی. آپ پہلے بریفنگ دے دیں. دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا یار پلیز نیچے بیٹھ. دیکھیں میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ کل سے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران ریاض خان کل رات کو 10 بجے 10:30 بجے کے قریب اریسٹ ہوئے تھے, اور پولیس نے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ عمران ریاض خان کی اریسٹ 10 بجے 10:30 بجے کی ہے. اس پہ ہم نے رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کاروائی کی اس کو آپ نے دیکھا. آج عدالت میں صبح جو سا کاروائی فکس ہوئی اس کو آپ نے مانیٹر کیا, جس کے بعد آج کی کاروائی میں آپ کو عدالت کی بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت میں اٹک کی عدالت میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا 2 بجے کے قریب. 2 گھنٹے کے دلائل کے بعد معزز جج صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کی بیسس پہ کہ راولپنڈی ریجن جس میں 4 شہر آتے ہیں, راولپنڈی, جہلم, چکوال اور اٹک, اس کے لیے پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے نامینیٹنگ جج صاحب جو ہیں وہ ہیں صرف یہ محمد پرویز خان صاحب. یہ انتظامی طور پر لاہور ہائی کورٹ نے 4 ڈسٹرکٹس کے لیے صرف ایک جج صاحب اس طرح کے مخصوص کیسز کی سماعت کے لیے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور ان کے پاس ہی اسے اختیار ہے کہ ایسے کسی کی سماعت کریں. اس کے بعد ہم راولپنڈی کی عدالت میں ان معزز جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو معزز جج صاحب نے کمپریہنسولی کیسز کی سماعت کی. 2-2.5 گھنٹے یہاں پہ بھی دلائل چلے, اور وہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد پرٹیکولرلی FIA کی طرف سے بھی جو سا ریپرزنٹیشن تھی, FIA نے کیٹیگوریکل اپنی سٹیٹمنٹ کورٹ میں ریکارڈ کرائی کہ یہ جو تمام اوفینسز 7 اوفینسز لگائے ہیں اور تمام کے تمام اوفینسز جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اوفینسز ہیں, یہ کسی بھی طرح اس کیس میں اٹریکٹ نہ ہوتے ہیں. FIA بھی جو سا ہے وہ اس چیز پر قائل ہے کہ یہ تمام FIRs بوگس ہیں, بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں. عدالت نے ان تمام حقائق, حالات, مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے پیکا ایکٹ 2016 کے اوفینسز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے, اور ہمیں بہت بڑا ریلیف اس عدالت سے ملا ہے چونکہ یہ سارے اوفینسز جو ایک اسپیشل ایکٹ کے جو سے ہیں جس کی بیسس پہ اس کورٹ کو جورسڈکشن تھی وہ ختم ہو چکے ہیں. تو عدالت اس سے اپنے دائرہ کار سے آگے نہیں بڑھ سکتی, جس کی بنیاد پر عدالت نے ایک کمپلیٹ کرنے دیں. اس کی بنیاد پر عدالت نے دوبارہ یہ کیس ڈسٹرکٹ اٹک میں بھیجا ہے اور حکم جاری کیا ہے کہ آج ہی دوبارہ عمران ریاض خان کو اٹک کی مقامی عدالت میں, جس کو ہم آرڈنری جورسڈکشن کہتے ہیں, جس میں پاکستان پینل کوڈ کے اوفینسز انٹرٹین ہوں گے, وہاں پیش کیا جائے, جس پہ اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور دلائل دیں گے. آخری بات بتاتا چاہ رہا ہوں پولیس کی, آپ یہاں پہ موجود ہیں راولپنڈی کی جورسڈکشن میں, عدالت کے باہر کھڑے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ 200 سے 400 کے درمیان پولیس کے لوگ موجود ہیں, 4 سے 5 اضلاع کی پولیس موجود ہے.
میں آپ کو بتاتا چلوں جب سے عمران ریاض خان کے خلاف اس طرح کی من گڑت اور بے بنیاد کارروائیاں یہ چلنا شروع ہوئی ہیں، ہم نے 5-6 مختلف عدالتوں سے میڈیا کو بھی روکا گیا، ہم نے 5-6 مختلف عدالتوں سے جو سا ہے وہ عمران خان کے ڈیفرنٹ کیسز میں ریلیف ساٹ کیا ہے۔ تمام عدالتوں نے گریسفلی جو سا کنڈکٹ دکھاتے ہوئے عمران کے تمام کیسز کے میرٹ کو انٹرٹین کرتے ہوئے ہمیں ریلیف دیا ہے۔ یہ تمام ریلیف دے کے یہ حکومت وقت پروونشل گورنمنٹ ایز ویل ایز دا فیڈرل گورنمنٹ، اور میں بالکل ہر طرح سے جو سا کہہ رہا ہوں، یہ صرف سویلین گورنمنٹ کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں، یہ ان دونوں گورنمنٹس نے زبردستی ایک ہمارے پاکستان آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے کی اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے انسکسیسفل اٹیمپٹ کی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے اور اس حد تک بکلا گئے ہیں۔ سوری میں بتاتا ہوں آپ کو مدعی، میں سوال آپ سے لیتا ہوں، 1 منٹ دیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس حد تک بے شرم ہے کہ آپ انہوں نے الزام FIRs میں لگایا ہے کہ عمران ریاض خان عوام کو ایک تاثر قائم کر رہے ہیں اداروں کے خلاف اکسانے پہ، لیکن اتنے بکلا گئے ہیں کہ انہی FIRs میں چائلڈ پورنوگرافی کے آفینسز بھی لگا کے لے گئے ہیں، جس پہ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس حد تک نالائق لوگ ہیں، یہ مدعیان، یہ انویسٹیگیشن آفیسرز اور یہ جو پروسیکیوٹرز آ رہے ہیں، یہ عدالتوں نے بار بار آبزرو کیا، یہ اس حد تک جو سا انکمپیٹنٹ اور اگنورنٹ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کس طرح کے جو سا ہے وہ گھٹیا قسم کے الزامات جو کہ سرے سے FIR میں موجود ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت عمران ریاض خان کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جتنا دل کرتا ہے، جتنی مرضی ہے، گرفتار اس نے ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہم مؤثر طریقے سے آپ کے سامنے انتہائی مؤثر اور افیکٹو پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ڈیمونسٹریشن ہے اس کے حوصلے کی، اس کی جرت کی اور اس کی دلیری کی کہ کس طرح وہ ان کیسز کو فیس کرنے کا اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹرانگلی اپنے کیسز کو پرسو کر رہا ہے اور افیکٹولی جو ہے پرسو کر رہا ہے، اور یہ ایک اب مقدمے میں ہم گرفتار ہوئے ہیں تو 10 مقدموں میں بھی گرفتار ہو گئے، تو ہم اسی طرح ہی جو ہے وہ ان مقدموں کی مؤثر پیروی جاری رکھیں گے۔ اچھا علی صاحب یہ بتا دیں کہ پولیس کے پاس ایسی کون سی دفعات رہے گی جس کے تحت وہ لے گئے ہیں؟ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 505 سب سیکشن 1 اور اس کا سب سیکشن B اور C جو ہے یہ دفعات رہ گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت معزز عدالت اٹک میں جون سا ہے، اٹک کی معزز عدالت نے یہ سارے کیس کی سماعت کی تو کورٹ میں اوپن کورٹ میں جون سا ہے آبزرو کیا کہ آپ لوگوں کا کیس، ڈیفنس کا کیس عمران ریاض خان کا اتنا مؤثر اور اتنا اچھا ہے کہ اگر اس عدالت کے پاس جورسڈکشن ہوتی تو آپ کو لازمی طور پر ریلیف دے کے بھیجا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی تو اس وقت انٹرٹین نہیں ہو سکا۔ اور یہ بھی بتایا، چونکہ آج سارا دن میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ عدالت نے 15 سے زائد سوالات انویسٹیگیشن آفیسر اور اسٹیٹ پروسیکیوٹر کے سامنے رکھے ہیں، جس میں سے کسی ایک کا جواب بھی جو سا ہے وہ دینے میں ناکام رہے ہیں، جس سے عدالت مطمئن نظر نہ آتی ہے۔ انہی حالات کو اور عقائد کو بنیاد بناتے ہوئے ہم امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ جب جائیں گے تو آج ہی اس مقدمے میں ہمیں ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو سر جج صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس میرا بنتا ہی نہیں ہے، میرے سامنے کیوں لایا گیا، یہ کیوں دیے گئے تھے؟ پہلے یہ ریمارکس جج صاحب کے اٹک میں تھے، اور یہی ریمارکس ان جو معزز جج ہیں راول پنڈی کے ہیں کہ عدالتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ پرائما فیشی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسز بنتے ہی نہ ہیں، اور یہ اس طرح کی اسٹیٹ مشینری جو ہے یہ ساری فرسٹریٹڈ جو سا اٹیمپٹس لے رہی ہے، فٹ بال کی طرح جو سا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں بگا رہے ہیں، اسٹیٹ کے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں 24 گھنٹے میں پہلا وقوع ہے، آئی ریپیٹ، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ہی کیس 3 مرتبہ 24 گھنٹے میں ڈیفرنٹ مجسٹریٹس نے سنا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کسی کیس میں جو سا ہے وہ اس طرح کا کنڈکٹ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ بالکل ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی اپنا پورا زور لگا لیا، اپنے مزید جو رہتا ہے وہ بھی لگا لیجیے گا۔ کیا آپ یقین امید کریں کرتے ہیں کہ صبح ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں، ہم تو امید کرتے ہیں کہ آج اس وقت ہی ایک مقامی عدالت کا حکم ہے، آج ہی ریلیف ملنا چاہیے۔ مزید FIRs میں یہ لے کے جائیں گے، آپ یقین کریں گزرتے دن اور گزرتے وقت کے ساتھ ہماری پیروی اور زیادہ مؤثر ہوگی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔